من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، گزشتہ 2 خطبات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ تاریخ ساز سفر ہجرت کا تذکرہ ہوا ہے. آج اس سفر کی آخری کڑی آپ کے سامنے رکھی جائے گی. ہجرت کے دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ تشریف فرما ہے. صحیح بخاری کے اندر 3653 پر ایک روایت ہے جس میں وہ منظر بیان کیا گیا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کو لے کر کس قدر پریشان تھے. تلاش کرنے والے مکہ کے دشمن غار کے دہانے تک پہنچ چکے ہیں اور ہتھیاروں سے لیس ہیں. انعام کی لالچ بھی ہے، مل جائے، قابو میں آ جائے تو زندہ پکڑ کے لے جائیں گے، اور اگر بھاگنے کی کوشش کیا تو جان سے مار کے گردن اتار کے لے جائیں گے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ جملہ نکلا، اے اللہ کے نبی اگر انہوں نے زمین کی طرف دیکھا تو ہمیں ضرور دیکھ لیں گے اور ہم پکڑے جائیں گے. ہمارے نبی نے فوراً ارشاد فرمایا اسکت یا ابا بکر، اے ابو بکر خاموش ہو جاؤ، آواز بلند نہ کرو. ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، اے میرے یار ابو بکر صدیق تمہارا کیا گمان ہے ان 2 لوگوں کے بارے میں جن کے ساتھ اللہ رب العالمین کی مدد ہے، تائید ہے، نصرت ہے. ابو بکر صدیق نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جملے کو سن کر خاموشی اختیار کر لی، اللہ رب العالمین پہ بھروسہ کر لیا. خاموش دونوں غار کے اندر چھپے ہوئے ہیں اور معجزانہ طریقے سے اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو غار کے دہانے پہ پہنچانے کے بعد بھی واپس کر دیا اور دونوں کی جان بچ گئی. بعض روایات میں یہاں تک ملتا ہے کہ مکڑیوں نے جالا بنا لیا تھا، لیکن سند کے اعتبار سے وہ روایتیں صحیح نہیں ہیں. معجزانہ طریقے سے وہ لوگ غار کی طرف دیکھے ہی نہیں اور واپس چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. یہاں پر ایک نقطہ جس کو سمجھنا ضروری ہے. قرآن کریم ہم جب پڑھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو لے کر جا رہے ہیں، پیچھے سے فرعون کی لشکر آ رہی ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں ان کے ماننے والے بنو اسرائیل ہیں. بعض روایات کے مطابق 8000 اور بعض روایات کے مطابق 8 لاکھ بنو اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں. پیچھے فرعون کی لشکر ہے اور سامنے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر.
موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا اے میرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، فرعون کی لشکر ہم لوگوں کو پکڑنا چاہتی ہے، انا لمدرکون، ہم سب کے سب پکڑ لیے جائیں گے، سامنے تو سمندر ہے اور پیچھے ان کا یہ بڑا سا لشکر ہے، ہم اس سے بچ کر کیسے جائیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، ہمارے ساتھ اللہ رب العالمین ہے، ان معی ربی، میرے ساتھ اللہ رب العالمین ہے جو ہمیں راستہ ضرور دکھائے گا۔ سوال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے جواب میں جب قوم کے لوگوں نے ڈر ظاہر کیا تو کیا فرمایا؟ ان معی ربی، اللہ میرے ساتھ ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے جو مجھے راستہ دکھائے گا۔ اور ادھر غار میں صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ابو بکر صدیق جب اپنے غم اور خوف کا ذکر فرماتے ہیں، اللہ کے نبی یہ نہیں فرماتے ہیں کہ ابو بکر گھبراؤ نہیں، اللہ میرے ساتھ ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے، یعنی اے ابو بکر اللہ رب العالمین کی مدد میرے ساتھ بھی ہے اور تیرے ساتھ بھی ہے۔ سوال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی مدد کی بات کی تو صرف اپنے آپ کو ذکر کیا، قوم کے لوگوں کو ذکر نہیں کیا، اور یہاں اللہ کے نبی جب اللہ کی تائید اور نصرت اور معیت کی بات کر رہے ہیں تو ابو بکر صدیق کو بھی شامل فرما رہے ہو، کہہ رہے لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ ہے۔ مفسرین نے نقطہ بیان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی مدد کے حوالے سے اور اللہ کی معیت کے بارے میں صرف اپنا تذکرہ اس لیے فرمایا کہ وہی قوم کے لوگوں نے کئی بار موسیٰ علیہ السلام کو دھوکہ دے دیا تھا، کئی بار غداری کر چکے تھے، اس لیے امید نہیں کی جا سکتی تھی کہ یہ لوگ پھر غداری نہیں کریں گے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے صرف اپنا تذکرہ فرمایا اور کہا ان معی ربی، اللہ میرے ساتھ ہے۔ اور یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی معیت کے حوالے سے اپنا اور ابو بکر صدیق دونوں کا تذکرہ اس لیے فرمایا کیونکہ میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے کئی محاذ پر ابو بکر صدیق کو آزما لیا تھا، اور زندگی نے ابو بکر صدیق کو کئی موقع پر آزمائش میں اتار کر یہ دیکھ لیا تھا کہ ابو بکر صدیق کبھی بھی نبی سے غداری نہیں کر سکتا، ساری دنیا غدار ہو جائے، ساری دنیا منکر ہو جائے، کوئی مانے نہ مانے، لیکن ابو بکر صدیق مقام صدیقیت پہ فائز اسی لیے کیونکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو دنیا کے سامنے علل اعلان تسلیم کرتا ہے۔ لازم نہیں حیات میں احباب کا ہجوم، لازم نہیں حیات میں احباب کا ہجوم، مل جائے وفادار تو ایک شخص بہت ہے۔ زندگی میں دوستوں کی بھیڑ کی ضرورت نہیں ہوتی، اگر ایک دوست بھی مل جائے لیکن وہ سچا ہو، وفادار ہو، تو ہزاروں کے دوستوں سے، ہزاروں کے مجمع سے، ہزاروں کی بھیڑ سے وہ ایک دوست بھاری نظر آئے گا۔ ابو بکر صدیق غار میں اکیلے، اور ایک نصیحت یہ بھی ملی کہ جو قائد ہو، جو لیڈر ہو، اس کے پاس علم بھی ہونا چاہیے اور ہمت بھی ہونی چاہیے۔ ابو بکر صدیق کو غم جب لاحق ہوا، خوف لاحق ہوا، جو ایک طبعی اور فطری خوف تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ پس نہیں فرمایا۔ یہاں کمال میرے نبی کا دیکھیے کہ ایک ساتھی گھبرا رہا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گھبراہٹ کو دور فرما رہے ہیں اور فرما رہے ہیں گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ معلوم ہوا کہ میرے نبی کے حوصلے اور جذبے، آپ کی ہمت کی کوئی مثال اس روئے زمین پر نہیں ملتی ہے، اور قائد ایسے ہی ہونا چاہیے۔ جب اس کی رعایا، اس کی جنتا گھبرانے لگے، ڈرنے لگے، تو قائد نہ گھبرایا کرے، وہ اپنے حوصلے کو مضبوط کر کے ہمیشہ اپنے قوم کے سامنے ایک مضبوط لیڈر بن کے سامنے آئے، کیونکہ ہمیشہ رعایا اپنے لیڈر کے مضبوط حوصلے، مضبوط ہمت اور اس کی طاقت اور اس کے بازوؤں کی طاقت کو دیکھ کر ہی اپنی مضبوطی کو اپناتی ہے اور کھوتی ہے۔ ایک چیز اور اس میں قابل غور ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں وسائل اختیار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے، اللہ سب کچھ کرتا ہے، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے لوگوں کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس واقعے میں عبرت ہے۔ اب شروع سے دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے، اللہ چاہتا تو اپنے نبی کو فرشتوں کے ذریعے سے یا جنوں کے ذریعے سے سیدھا مکہ سے مدینہ اڑا کے لے کے چلا جاتا، ہجرت ہو جاتی، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کی سنت کو تا قیامت باقی رکھنا تھا، اور اپنے پیغمبر کو ان انسانوں کا رسول بنایا تھا جو انسان زمین پہ رہتے ہیں، اور جو انسان دو پیر والے، دو ہاتھ والے، کمزوروں کا نبی، غریبوں کا نبی، بے سہاروں کا نبی، امیروں کا نبی، ہر قسم کی انسانیت کا اور جناتوں کا نبی تھا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو وہی طریقہ اختیار کرنے کے لیے کہا جو ایک عام انسان اختیار کر سکتا تھا۔ پیارے پیغمبر نے
چپکے سے ہجرت کرنے کو پسند فرمایا، ساتھ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ساتھ میں لے لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کا بھی انتخاب فرمایا، راستے میں گائیڈ کا بھی انتخاب فرمایا، اور اللہ کے نبی نے سبب کو اختیار کرتے ہوئے غار میں بھی جا کر چھپ کر دنیا والوں کو یہ نصیحت دے دی، اے میری امت کے لوگوں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ تو ہونا ہی چاہیے، لیکن زمین پر ایک انسان جتنی طاقت ہو سکتا ہے وہ ساری طاقت اپنی حفاظت میں لگا دے، اس کے بعد اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرے۔ پہلے ایک انسان اپنی پوری طاقت جھونک دے اپنی حفاظت میں، اپنے آل اولاد کی حفاظت میں اور اپنے قوم کی حفاظت میں، اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر دے۔ اس کے باوجود اگر کچھ ایسا ہو جائے یا ہونے کا خدشہ ہو جائے کہ ہمارے طاقت سے باہر ہے، اب ہم آگے کچھ نہیں کر سکتے، تو ایسے میں تقدیر ہمارے سامنے ہے، ہمیں اللہ کی تقدیر پر بھروسہ کرنا ہوگا اور اس کے حوالے اپنے معاملے کو کر دینا ہوگا۔ غار میں میرے نبی نے یہی کیا، اور آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر گھبراؤ نہیں، ہم اس اللہ کے سپرد ہیں جو اللہ ہماری حفاظت کا وعدہ کر چکا ہے، اس غار میں وہی رب ہماری مدد فرمائے گا۔ قضاء و قدر کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا اور اللہ رب العالمین پر مکمل بھروسہ کیا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کی حفاظت فرمائی، ابو بکر صدیق کی حفاظت فرمائی۔ غار سے نکلے، ایک دن گزرنے کے بعد راستے میں چل رہے ہیں، میں نے بتایا کہ سواری پر ابو بکر صدیق پیچھے ہوتے تھے، اللہ کے نبی آگے ہوتے تھے۔ چہرے سے پہچاننے میں ابو بکر بوڑھے لگتے تھے، نبی کریم جوان لگتے تھے۔ اب اگر کوئی راستے میں مل بھی جاتا تھا تو پوچھتے تھے ابو بکر صدیق سے، یہ تمہارے سامنے کون ہے؟ حضرت ابو بکر فرماتے تھے ھذا یہدینی السبیل، یہ میرے سامنے جو بیٹھا ہوا ہے مجھے راستہ بتلاتا ہے۔ کتنا باریک اور لطیف جواب ابو بکر صدیق دیتے تھے۔ جب انسانوں کو اپنی جان کا خطرہ ہوتا تو اپنے جملوں پہ بھی کنٹرول رکھتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو میرا کوئی راز فاش ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے جان کے لالے پڑ جائے۔ اور جب دوسرے کی زندگی کی حفاظت کی ذمہ داری کوئی لیتا ہے تب انسان اور زیادہ محتاط ہو جاتا ہے۔ ابو بکر صدیق جواب دیتے ہیں ھذا یہدینی السبیل، یہ میرے سامنے جو بیٹھا ہوا یہ ہمیں راستہ بتاتا ہے۔ سننے والا سمجھ رہا ہے کہ سچ میں یہ زمین کا راستہ بتانے والا ہے، لیکن ابو بکر کی نیت کیا ہے؟ یہ دنیا اور آخرت ہر قسم کا راستہ بتانے والا، خصوصاً جنت کا راستہ بتانے والا ہے۔ یعنی ابو بکر جھوٹ بھی نہیں بولے اور سامنے والے کو اس کے مطلب کا جواب بھی مل گیا۔ اور دور جاتے ہیں، شام سے مسلمانوں کا ایک قافلہ تجارت کر کے واپس آ رہا تھا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قافلے میں موجود تھے، ملاقات ہو گئی۔ ابو بکر صدیق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں کو انہوں نے تحفے میں سفید کپڑا دیا۔ ملاقات ہوئی اور کہا راز راز رہے گا، یہ لیجیے ہماری طرف سے آپ تحفہ قبول فرمائیے۔ وہ سفید کپڑا اللہ کے نبی خود پہنتے ہیں، ابو بکر صدیق پہنتے ہیں۔ اب مدینے کے قریب آ گئے، مدینے والوں کا حال کیا ہے؟ عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ مدینے کے لوگوں کو جب معلوم ہوا کہ ہمارے نبی مکہ سے نکل چکے ہیں، اب مدینہ تشریف لانے والے ہیں، محبت اس قدر مدینے والوں کے دلوں میں تھی کہ روزانہ مدینے کے لوگ جو ایمان لا چکے تھے وہ شہر سے باہر نکلتے تھے، مقام حرہ تک جاتے تھے، اور صبح اپنے گھر سے نکلنے کے بعد جا کر اللہ کے نبی کا راستہ دیکھتے تھے۔ مکہ سے آنے والا راستہ جو بھی ہوتا تھا اس پہ اپنی نظریں جمائے رکھتے تھے، ہر آنے جانے والے سے پوچھتے تھے، دریافت کرتے تھے، کہیں یہ تو نہیں ہمارے نبی، کہیں یہ تو نہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب دوپہر ہو جاتی، دھوپ بہت تیز ہو جاتی تو یہ لوگ واپس آ جاتے اور اپنے گھروں میں جا کر آرام کرتے تاکہ اگلی صبح پھر جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کریں گے۔ یہ حالت تھی مدینے والوں کی۔ ایک دن کی بات ہے، سارے مدینے کے لوگ اسی مقام حرہ پہ گئے، دوپہر تک خوب انتظار کیا، ٹیلوں پہ چڑھ چڑھ کے راستوں کو دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ جب سخت دھوپ ہو گئی واپس اپنے اپنے گھروں میں جا کر لوگ آرام کرنے لگے۔ ایک یہودی اپنے کسی کام سے ایک ٹیلے پہ چڑھا، وہ اپنے کسی کام سے چڑھا ہوا تھا، اس نے بھی دیکھا کہ لاؤ دیکھیں مسلمان جس نبی کا انتظار کر رہے ہیں وہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے۔ اس کی نگاہیں دیکھتی ہے کہ دو لوگ سفید کپڑے میں مدینے کی طرف بڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَلَمْ يَمْلِكِ الْيَهُودِيُّ إِلَىٰ أَنْ قَالَ بِأَعْلَىٰ صَوْتِهِ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق دونوں کو سفید کپڑوں میں آتا ہوا دیکھ کر یہودی اپنے آپ پر قابو نہ رکھ پایا اور جذبات میں اونچی آواز سے کہنے لگا هَذَا جَدُّكُمُ الَّذِي تَنْتَظِرُونَ یا معاشر العرب، اے عرب کے سرداروں، اے عرب کے لوگوں، یہ تمہارا نصیب مکے سے چل کر مدینہ تشریف لے آیا۔ یہ دیکھو تمہارا بزرگ تمہاری بستی میں تشریف لا رہا ہے جس کا تم انتظار کر رہے تھے۔ اس یہودی کی آواز مسلمانوں کے کان میں پہنچنی تھی۔ مدینے کے بچے جوان بوڑھے سارے کے سارے مسلمان اپنے ہاتھوں میں ہتھیار لے کر میرے نبی کا استقبال کرنے کے لیے مدینے کے باہر نکل گئے۔ اس زمانے میں بھی ہتھیار سے استقبال کیا جاتا تھا۔ ابو بکر جو پیدل چل رہے تھے،
کہا آپ بھی سوار ہو جائیے، ہم لوگ آپ دونوں کی اب سیکورٹی کریں گے، حفاظت کریں گے۔ دونوں لوگ سوار ہیں، دائیں بائیں انصاری صحابہ کا پورا ہجوم ہے اور ہتھیاروں سے لیس میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا داخلہ مدینے کے اندر شان و شوکت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے راستہ تھوڑا سا بدلا، بنو عمرو بن عوف جہاں پر آج مسجد قباء ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف مڑ گئے اور وہاں جا کر آپ نے اپنی سواری کو روکا اور نیچے اترے۔ اللہ کے نبی تھک چکے تھے، آپ تھوڑی سی دوری پہ جا کر بیٹھ گئے۔ اب سارے لوگ آ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکبادی دینے کے لیے، استقبال کے لیے۔ ابو بکر صدیق تھوڑے سائیڈ میں کھڑے ہوئے ہیں۔ جن لوگوں نے ابو بکر صدیق کو اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نہیں دیکھا تھا، وہ فرق نہیں کر پا رہے ہیں کہ کون ہمارے نبی ہیں اور کون ہمارے نبی کے ساتھی ابو بکر صدیق ہیں۔ اللہ کے نبی تھوڑی دوری پر بیٹھ کر آرام فرما رہے ہیں اور آپ کے سر مبارک پر دھوپ لگ رہی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے والوں کا استقبال کر رہے ہیں، آنے والوں کو ان کی تحفے تحائف اور ان کے استقبالیہ جملوں کو قبول فرما رہے ہیں، استقبال میں کھڑے ہوئے ہیں۔ نئے نئے مسلمان جنہوں نے نبی کو نہیں دیکھا تھا ابو بکر صدیق کو ہی رسول سمجھنے لگے، آ کر لوگ ان کو سلام کر رہے ہیں، السلام علیکم السلام علیکم۔ ابو بکر صدیق سب کو گلے بھی لگا رہے ہیں اور استقبال بھی کر رہے ہیں۔ جب حضرت ابو بکر اللہ کے نبی کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سورج نے اپنی تپش میرے پیغمبر کے سر پہ کر دیا، اللہ کے نبی کو دھوپ لگنے لگی۔ حضرت ابو بکر حتی ظلل بردائہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق نے اپنی چادر کو اتارا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چادر کو تان کر سورج کی دھوپ کو روکنا شروع کر دیا۔ تب جا کے مدینے کے لوگوں کو معلوم ہوا، او لوگوں یہ تو غلام ہے محمد الرسول اللہ کا، ہمارے پیغمبر تو یہ ہیں جو زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ قربان جاؤ میرے نبی کی سادگی پر کہ مدینے کے لوگ جو انتظار میں ہیں، جو دلوں میں محبت کی رمق چمک دمک لیے بیٹھے ہیں، وہ اپنے نبی کو پہچان نہ پا رہے ہیں۔ سادگی کا یہ عالم ہے۔ اور ابو بکر صدیق کی قربانی دیکھو، ایسا نہیں کہ موقع کو غنیمت سمجھایا اور پھر شیخی بگارنا شروع کر دیا، نہیں، دیکھا دھوپ لگنے لگی، فوراً اپنی چادر سے میرے نبی کو سایہ کرنے لگے۔ کیا قربانی دی ہے ابو بکر صدیق نے۔ پیارے پیغمبر اسی قباء کی جگہ پہ 10 سے 14-12 دن تقریباً رکے اور آپ نے ایک مسجد تعمیر فرمائی جس کو مسجد قباء کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں قرآن میں اللہ نے کہا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ۔ اے نبی، یہ پہلے دن سے ہی تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر بنائی گئی مسجد ہے، حق رکھتی ہے کہ آپ اس کے اندر نماز پڑھیں۔ میرے نبی اس میں نماز پڑھتے ہیں، اور جب مسجد نبوی بن گئی پھر بھی آپ ہفتے میں ایک دن مسجد قباء آتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، سنیچر کے دن، اور اس ایک وقت کی نماز مسجد قباء کی ایک عمرے کے برابر ثواب کے برابر بتلایا گیا ہے۔ اللہ کے نبی یہاں رکے، اس کے بعد کچھ دن کے بعد یہاں سے مدینے کی طرف، جہاں آج مسجد نبوی، اس طرف اپنی سواری کو لے کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اب مدینے کے لوگ تھے تو بیچارے غریب، کسانی کرنے والے تھے، کھجور کی کھیتی کرنے والے لوگ تھے، لیکن نبی سے محبت کس کو نہ ہو۔ سارے لوگ چاہتے تھے میرے نبی کریم کا عروج مسعود ہمارے گھر پہ ہو جائے، میرا گھر بابرکت ہو جائے گا نبی کریم اگر ہمارے گھر تشریف فرما جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹنی پہ سوار ہیں، مدینے کے ہر گھر کا ذمہ دار آ کر اللہ کے نبی کی اونٹنی کی نکیل کو پکڑ رہا ہے، اپنے گھر کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میری اونٹنی کی نکیل کو چھوڑ دو، آج یہ اونٹنی اللہ کی مرضی سے جہاں چاہے گی جہاں بیٹھ جائے گی۔ چلتے چلتے یہ اونٹنی جا کر اسی جگہ پہ بیٹھ جاتی ہے جہاں پر آج مسجد نبوی بنی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی کی اونٹنی بیٹھ گئی، پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا اب بتاؤ ہماری اونٹنی جہاں پر بیٹھی یہاں سے سب سے زیادہ قریب کس کا گھر ہے؟ نبی کی زبان سے یہ جملہ نکلنا تھا۔ ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً آگے بڑھے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھیے میرا گھر سامنے موجود ہے، یہ میرے گھر کا دروازہ ہے، چلیے آپ تشریف لے چلیے۔ مانو کہ ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت کھل گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ میرے رہنے کا قیلولہ کرنے کا انتظام کرو، میں تمہارے گھر تشریف لے چلوں گا۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نارمل انسان تھے، 2 منزلے کا گھر تھا، محبت میں اللہ کے نبی سے کہتے پیارے پیغمبر آپ اوپر والے منزلے پہ رہیے، نیچے ہم اپنی فیملی کو لے کر شفٹ ہو رہے ہیں، میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ میں اپنے نبی کے سر کے اوپر رہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ایوب لوگ مجھ سے ملنے کے لیے زیادہ سے زیادہ آ رہے ہیں، اس لیے مناسب ہے کہ میں نیچے کی منزل میں رہوں تاکہ ملنے والوں کو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو، اور میں اجازت دیتا ہوں تم گھر کے دوسرے منزل پہ رہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کرتے ہیں، پوری عزت و خاطر کرتے ہیں، کسی طرح کی کوئی کمی نہیں چھوڑتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جہاں پر بیٹھی تھی اللہ کے نبی نے حکم فرمایا کہ اس جگہ پر ایک مسجد تعمیر کی جائے، ایک مسجد بنائی جائے۔
معلوم ہوا کہ وہ اونٹنی جس جگہ پہ بیٹھی ہے یہ 2 یتیم بچوں کی زمین ہے. اس جگہ پر لوگ اپنے کھجوروں کو بھی سکھایا کرتے تھے. اس جگہ پر کچھ مشرکین کی قبریں بھی تھی, کھجور کے درخت بھی لگے ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد بنانے کا ارادہ فرمایا, وہ دونوں یتیم بچے سامنے آتے ہیں. اے اللہ کے پیغمبر جناب عربی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اپنی زمین کو اللہ کی راہ میں وقف کرتے ہیں اور ہمیں اس کی کوئی قیمت نہیں چاہیے. آپ مسجد بنانا چاہتے ہیں تو بنائیے, ہماری طرف سے مکمل اجازت ہے. پیارے پیغمبر نے فرمایا نہیں نہیں, میں مسجد کی زمین کو فری میں نہیں لینا چاہتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود یتیمی کی زندگی گزار چکے تھے. آپ نے اپنے باپ کا چہرہ نہیں دیکھا تھا, اس لیے شاید میرے نبی کو اچھی طرح سے معلوم تھا کہ یتیموں کے پاس جو تھوڑی بہت دولت موجود ہوتی ہے وہ کتنی قیمتی ہوتی ہے. آپ نے فرمایا فری میں مسجد کے لیے بھی تمہاری جائیداد کو نہ لیا جائے گا, میں قیمت دے کے ہی ادا کروں گا. آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت کے عوض میں وہ مسجد لے لی اور مسجد بنانے کی شروعات ہونے لگی. اس پر جہاں مشرکین کی قبریں تھیں, فامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقبور المشرکین فنبشت, آپ نے حکم دیا کہ جتنی بھی قبریں ساری قبروں کو اکھاڑ دیا جائے, نکال دیا جائے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا کہ کسی بھی قبر کے اوپر کوئی مسجد بنائی جائے, اس لیے قبروں کو وہاں سے اللہ کے نبی نے نکلوا دیا, دوسری جگہ کروا دیا. آپ دیکھیے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم, پہلے مشرکین کی قبر تھی, آپ نے اس کو کھڑوایا ہے, پھر جا کے مسجد بنوائی ہے. آپ خود فیصلہ کریں, مسجد اور قبر دونوں اکٹھی نہیں ہو سکتی ہے, نہیں ہو سکتی. میرے نبی نے پہلے دن سے تعلیم دی اپنی امت کو, احترام میت کے نام پر مسجدوں کو پامال نہ کیا جائے. اللہ کی عبادت کے لیے بنائی جاتی, وہاں شرک کا شائبہ تک نہیں ہونا چاہیے, کوئی ذرہ بھی باقی نہیں رہنا چاہیے کہ کسی بھی انسان کا عقیدہ وہاں پر بگڑ جائے. اگر مسجد بھی عقیدہ توحید سے معمور نہ ہو اور شرک سے مکمل پاک نہ ہو تو اس روئے زمین کی کون سی ایسی زمین ہوگی جو شرک سے پاک ہوگی؟ اگر مسجد نہیں پاک ہے تو پھر کچھ کہیں آپ امید نہیں لگا سکتے. وہ قبریں ہٹا دی گئی, پھر مسجد نبوی بنانا شروع کرتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے پتھر ڈھونے لگے, خود اللہ کے نبی مسجد نبوی کی تعمیر کرنے لگے. سارے صحابہ خوشی خوشی مسجد نبوی بنائی جانے لگی. آپس میں ایک دوسرے کو شعر بھی پڑھ رہے ہیں. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اللہم ان الاجر اجر الاخرہ فرحم الانصار والمہاجرہ. اے اللہ رب العالمین, اجر تو آخرت میں ہی اصل میں ملنے والا ہے. اے اللہ انصاری صحابہ کو تو معاف فرما دے, ان پر رحم فرما دے. اے اللہ مہاجرین صحابہ کو بھی معاف فرما دے, ان پر رحم فرما دے. اللہ کے نبی اشعار پڑھ رہے ہیں, سارے صحابہ خوشی خوشی مسجد بنا رہے ہیں. اور وہ مسجد کوئی بہت عالی شان مسجد نہیں تھی, کھجور کے درختوں سے بنائی گئی مسجد ہے. کھجور کی چھال کا چھت بنا دیا گیا اور زمین کوئی فرش والی نہیں ہے. نیچے جہاں صحابہ کرام سجدہ کر رہے ہیں, کسی کے پیشانی پہ کوئی مٹی چبھ رہی ہے, کوئی پتھر چبھ رہا ہے, لیکن مسجد بنائی گئی مسجد نبوی. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی, 1000 ثواب اس مسجد میں نماز پڑھنے کا رکھ دیا گیا. آج وہ مسجد نبوی موجود ہے, قیامت تک موجود رہے گی. اللہ کے نبی مدینے میں تشریف لے آئے. اب آئے ہوئے مہاجر صحابہ کی روزی روٹی کا مسئلہ تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتی طور سے انصار اور مہاجرین میں بھائی چارہ کروا دیا تاکہ یہ مسئلہ حل ہو جائے. جب تک سب لوگ اپنے اپنے پیروں پہ کھڑے نہ ہو جائیں تب تک یہ بھائی چارہ باقی رہے گا. اور انتہائی حکمت و دانائی سے اس طریقے سے ایک مسلمانوں والی فضا برقرار رکھی گئی اور سارے کے سارے مسلمان مل جل کر رہنے لگے. اور پھر دنیا نے دیکھا صرف 10 سال کی مدت میں جو دنیا کے اندر انقلاب برپا ہوا, پوری دنیا تاریخ میں ایسا کوئی انقلاب نہیں آیا ہے. ساری دنیا حیران ہے کہ ہجرت نبوی کے بعد مدینے سے جو اسلام کی روشنی دنیا میں پھیلنی شروع ہوئی, زمین و آسمان کی, انسانوں اور جناتوں کی کوئی طاقت اس کو روک نہ پائی. صرف 10 سالہ مدت میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کے 1/3 حصے پہ اسلام کے جھنڈے کو گاڑ دیا. 13 سال تک مکے میں ستائے گئے تھے اور ادھر 10 سال میں آپ نے انقلاب برپا کر دیا. صحابہ کرام جو سب کچھ چھوڑ کر مکہ سے آئے تھے, کیسر و کسرا کے خزانوں کے مالک ہو گئے, سونے جواہرات ان کے قدموں میں اڈیل دیے گئے, لیکن ایمان ڈگمگانے نہیں دیا. آخری دم تک اپنے ایمان پر قائم و دائم رہے. یہ سفر ہجرت تاریخ ساز واقعہ ہے. اس محرم کے مہینے میں اس سفر کو بھلا دیا گیا. آپ یاد رکھیں میرے نبی کی زندگی میں 2 سفر بہت اہمیت کے حامل ہیں, 2 غار بہت اہمیت کے حامل ہیں, اور 2 یار بہت اہمیت کے حامل ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہمیت والا انمول سفر جو مکے سے مدینے کے لیے ہوا تھا,
جس کے بعد دنیا کا کایا آپ نے پلٹ دیا، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو ایک ایسی روشنی دکھائی جس سے ساری دنیا روشن ہو گئی۔ ایک دوسرا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ سے آسمانوں کا کیا تھا، جس کو ہم سفر معراج کہتے ہیں۔ یہ دو سفر آپ کی زندگی میں انتہائی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، دو غار بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے تو آپ کو غار حرا کے اندر نبی بنایا گیا۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے آپ پر وحی لے کے اترے تو ایک غار میں آئے جس کو غار حرا کہا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی جب مدینہ جانے لگے، سفر ہجرت کا تھا، اس میں اللہ کے نبی جس غار کے اندر چھپے اس کو غار ثور کہا جاتا ہے۔ آپ کی سیرت میں یہ دونوں غار بڑی اہمیت کے حامل ہیں، غار حرا اور دوسرا غار ثور۔ دو سفر بڑی اہمیت کے حامل ہے، ایک ہجرت کا سفر اور ایک معراج کا سفر ہے۔ ایک زمین سے زمین کا، مکے سے مدینے کا سفر ہے، اور ایک مکے سے مسجد اقصی کا اور پھر آسمانوں کا سفر ہے جس کو ہم معراج کا سفر کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دو یار کی بھی بڑی اہمیت ہے، دو دوستوں کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر فرمایا تو براق کی سواری کے ساتھ جبریل امین بھی تھے۔ جبریل امین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یار بنے تھے، سفر کے ساتھی بنے تھے معراج کے سفر میں۔ اور وہ جبریل کون ہے؟ آسمان کی سارے فرشتوں میں سب سے افضل جو فرشتہ ہے وہ میرے نبی کے معراج کا ساتھی بنتا ہے، اور براق کا سواری کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی لے جایا گیا، وہاں سے آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ اللہ کے نبی نے زمین سے آسمان تک کا سفر جس کے ساتھ کیا وہ افضل الملائکہ، سارے فرشتوں کا سردار حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور پھر زمین کا دوسرا سفر جس کو ہم ہجرت کا سفر کہتے ہیں۔ اس پوری دنیا کے انسانوں میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک آخری انسان جو پیدا ہونے والا ہے، سارے نبیوں کو چھوڑنے کے بعد سب سے افضل دنیا کا اگر کوئی انسان ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ رب العالمین نے اس لیے اپنے نبی کے دوسرے اہم سفر کا ساتھی اور غار یار غار اگر کسی کو چنا تو ابو بکر صدیق کو چنا۔ آپ ذرا اندازہ کریں، آسمانوں کے سفر پہ فرشتوں کی سب سے افضل مخلوق حضرت جبرائیل کو چنا گیا، اور زمین کے سفر پہ انسانوں کی سب سے افضل ہستی انبیاء کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کو چنا گیا۔ اور یہ کوئی ایسے ہونے والی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے انتخاب ہے۔ ایسے ہی کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا ساتھی نہیں بنایا ہے۔ ہجرت کے سفر کو بھی جان بوجھ کر اگنور کیا گیا ہے۔ کیوں؟ اسی ہجرت کے بعد دشمنان اسلام اپنے آپ کو کمزور سمجھنے لگے تھے، اسی ہجرت کے بعد اسلام کا جھنڈا بلند ہوا تھا دشمنان اسلام نے، اور افسوس کچھ لوگوں نے اسلام کے لبادے میں آنے کے بعد اسی سفر ہجرت کو ایسا اگنور کیا ہے، ایسے اس کو مٹانے کی کوشش کی ہے کہ یوں نعرہ دینے لگے اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد، یعنی سفر ہجرت کی کوئی اہمیت نہیں۔ اس ہجرت کے سفر کو جان بوجھ کر بھلایا گیا، اس لیے میں نے 3 خطبوں میں مسلسل تفصیل سے اس کو بیان کیا ہے۔ اس سفر میں آپ کو کتنی صعوبتیں مشکلیں آئی، اور ان تمام مشکلوں میں اپنے دل و جان سے، اپنے گھر بار سے، اپنی بیوی بچوں سے، اپنی بیٹیوں سے، اپنے غلاموں کے ساتھ اپنی جان کی قربانی لے کر اللہ کے نبی کے حضور میں کون کھڑا تھا؟ وہ ابو بکر صدیق تھے اور کوئی نہیں تھا۔ یہ کم فضیلت والی بات ہے۔ ان دشمنوں نے ابو بکر صدیق کو کافر تک کہا ہے۔ ان کی تفسیر کی کتاب الکافی امام کلینی کی دیکھیے، ابو بکر صدیق کو کافر لکھا صراحت کے ساتھ، عمر فاروق کو شیطان لکھا ہے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا امام من ائمۃ الکفر، یہ کافروں کا امام ہے۔ حضرت عثمان کے بارے میں یہاں تک لکھا ہے جو عثمان سے دشمنی نہ رکھے، جو عثمان کے خلاف اپنے دل میں دشمنی بغض و عناد نہ رکھے، وہ دشمن ہے اللہ رب العالمین کا۔ ان چاروں کو ان لوگوں نے کافر لکھا ہے۔ حضرت حفصہ کو کافر لکھا ہے، حضرت عائشہ کو کافر لکھا ہے، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کافر لکھا ہے۔ ان دشمنوں نے ان سب کو صراحت کے ساتھ اپنی کتابوں میں کافر لکھا ہے۔ معاملہ یزید سے اٹھتا ہے، اس پر پھر الزامات لگائے جاتے ہیں، اوٹ پٹانگ باتیں کی جاتی ہیں، بلا سیر و پیر کی، بغیر تحقیق کی بات کی جاتی ہے، کیونکہ اگر اس کو ملزم اور مجرم قرار دے دیا گیا پھر آسان ہو جاتا ہے دوسروں تک پہنچنا۔ کیونکہ اگر آپ نے یزید کو پلید مان لیا، آپ نے یزید کو دشمن اہل بیت مان لیا، آپ کو منوا لیا گیا، پھر ان کے لیے مقدمہ آسان ہو گیا، وہ مقدمہ جیت گئے، آپ ہار گئے، کیونکہ سوال ہوگا پھر یزید کو کس نے خلیفہ بنایا؟ ہوگا کہ امیر معاویہ نے بنایا تھا، پھر یہ ہوگا امیر معاویہ نے یزید کو خلیفہ بنا دیا، تو یہ امیر معاویہ کون ہے؟ اس کو کون لا کر خلافت کے عہدے پر بٹھایا تھا؟ پھر ہوگا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلافت کے دور میں ان کو گورنر بنایا تھا، پھر ہوگا کہ عثمان غنی اس میں اکیلے شریک ہیں یا کوئی اور مجرم ہے جو ان کا ساتھ دیتا ہے، پھر تاریخ کے ذریعے سے بتایا جائے گا کہ عمر فاروق نے بھی امیر معاویہ کا ساتھ دیا
दिया था। हाजा यजीद से होते हुए अमीर मुआविया से होते हुए सैयदना उस्मान के बाद हजरत उमर के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक, इन सब के सब लोगों को इन लोगों ने काफिर कह दिया। बाकायदा लिखा है कुलैनी ने, कुरान की एक आयत की तफसीर में लिखा है, कहा अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक ये मुनाफिक थे, आखिरी दम तक मुनाफिक थे, नऊजुबिल्लाह। मुनाफिक लिखा, काफिर लिखा, और कहा ये शुरू में नबी पर ईमान ले आए, फिर उसके बाद जब मेरे नबी ने फरमाया मन कुन्तु मौलाहु फअलियुन मौला, अबू बकर ने कुफ्र कर दिया और इस्लाम को छोड़ दिया, काफिर हो गया, मुर्तद हो गया। फिर बाद में ईमान कबूल कर लिया और मुनाफिक बन के मुसलमानों को बर्बाद करता रहा। सैयदा फातिमा की जायदाद को हड़प लिया और खुद खलीफा अपने आप को बना लिया। नऊजुबिल्लाह सुम्मा नऊजुबिल्लाह। रब्बे काबा की कसम है, इस रुए जमीन पर और अबू बकर सिद्दीक ईमान वाले नहीं, फिर पूरी सफे हस्ती पर कोई ईमान वाला नहीं है। जिस अबू बकर सिद्दीक ने सफर हिजरत में अपने नबी का इतना साथ दिया हो, अपनी बेटी को लगाया हो और अपने गुलाम को लगाया हो, अपनी ऊँटनी को लगाया हो, मदीना पहुंचने के बाद जो 400-500 दिरहम उनके पास पूरी कुल कायनात थी, नबी के कदमों में डालने के बाद कहते हैं मेरे नबी ये मेरी जायदाद थी लेकिन अभी आपकी हो गई, आप जहां चाहो, जैसे चाहो, जितना चाहो खर्च करना चाहो, आपको मुकम्मल आजादी है। जिसने अपने पूरे घर के असासे को नबी के कदमों में डाला हो, जिसने अपनी जान की बाजी लगाकर मेरे नबी की हिफाजत की हो, जिसने अपने आप को कुर्बान करने के लिए मेरे नबी के सामने पेश कर दिया हो कि कोई आंच मेरे रसूल के ना आए, जिसने सूरज की तपिश को भी मेरे नबी पर पड़ना गवारा ना किया हो, अपनी चादर तान दी हो, नऊजुबिल्लाह सुम्मा नऊजुबिल्लाह, इन दुश्मनाने इस्लाम ने अपने नापाक मंसूबे के तहत अबू बकर सिद्दीक को ही काफिर कह दिया। मुसलमानों, अगर अबू बकर सिद्दीक काफिर हो गए, अगर उमर काफिर हो गए, उस्मान काफिर हो गए, फिर तुम्हारी कोई तारीख नहीं है, फिर तुम्हारी कोई हिस्ट्री नहीं है, तुम खत्म, तुम्हारा दीन खत्म, तुम्हारी किताबें खत्म, तुम्हारी हदीसें खत्म, तुम्हारी नमाज, तुम्हारे रोजे, सब कुछ खत्म हो जाएंगे, सब शक के दायरे में आ जाएगा और पूरी जिंदगी तुम साबित नहीं कर पाओगे जो नमाज पढ़ते हो सही भी है कि गलत है। ये पूरी प्लानिंग है इस्लाम को बर्बाद करने की। इसीलिए इमाम राजी ने कहा था अगर तुम देखो कि कोई भी दुनिया का इंसान कितना बड़ा इल्म वाला हो, कितनी बड़ी डिग्री वाला हो, अगर किसी भी सहाबी के ऊपर जबान खोलता है और कहता फलां सहाबी ऐसे थे, जर्रा बराबर एक भी बुराई बयान करता है, फअलम अन्नहु जिंदीक, तो समझ लेना वो जिंदीक है, वो मुसलमानों का दोस्त नहीं है, मुसलमानों का दुश्मन है। इन दुश्मनों ने सहाबा के जरिए से कुरान और सुन्नत को बर्बाद करने की और उसको बातिल करार देने की पूरी प्लानिंग बनाई हुई है। आसान नहीं था कुरान का मुकाबला करना, आसान नहीं था नबी की हदीसों का मुकाबला करना, इसलिए आसान था सहाबा जो कि मासूम अनिल खता नहीं है, उन सहाबा के जरिए से कुरान को बर्बाद कर दो और नबी की हदीसों को बर्बाद कर दो। जब उसके लाने वाले, फैलाने वाले बाकी न रहेंगे, उनकी किरदार कुशी हो जाएगी, फिर किस कुरान पर तुम अमल करोगे, फिर किस हदीस पे अमल करोगे। आज उन्हीं लोगों की सुन्नत है कि जब किसी मुआशरे में सही इस्लाम की तबलीग हो रही हो तो उन बातों का जवाब वो नहीं देते, वो उस बताने वाले ही के किरदार पर उंगलियां उठाते हैं, पहले उसे बदनाम करते हैं ताकि ये बदनाम हो जाएगा, इसका एतबार खो जाएगा, समाज के लोग भरोसा नहीं करेंगे, ऑटोमेटिक इसकी दावत रुक जाएगी। यही तरीका इख्तियार किया गया दुश्मनों की तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के खिलाफ। मुसलमानों होश के नाखुन लो। आज लोग कहते हैं इत्तिहाद की बात करनी चाहिए, आप ऐसों के साथ इत्तिहाद कर पाओगे जो अबू बकर सिद्दीक को ही काफिर कहता हो? जिसने अबू बकर को नहीं छोड़ा वो आपको क्या कब समझेगा? वो तकिया करते हैं, मुनाफिकत करके आपके सामने कहते हैं मुसलमान भाई भाई हैं, वरना नऊजुबिल्लाह उनकी अज़ाइम, उनके मंसूबे बड़े खतरनाक हैं। आज पूरे आलम इस्लाम में जो तबाही मची हुई है सब इन्हीं गद्दारों की वजह से है, इन्हीं दुश्मनाने सहाबा की वजह से है। ये हमेशा सुन्नियों को मरवाते हैं और दुश्मनाने इस्लाम काफिरों के साथ मिलकर मरवाते हैं। पूरी एक खतरनाक साजिश है जो दुनिया में चल रही है। सीधा साधा भोला भाला मुसलमान सोशल मीडिया का शागिर्द समझ नहीं पाता है, फिर अपने ही हक बयां उलमा के खिलाफ हो जाता है। अल्लाह ताला हम सबको सही समझ अता फरमाए।